تو یہ جو ہم نے پیدا ہوتے ہی ہم نے سنا تھا اللہ اکبر، پھر اس کے بعد ہر اذان میں سنتے اللہ اکبر، 5 نمازوں میں 5 اذانوں میں ہر اذان میں 6 مرتبہ، تو 5 اذان میں کتنی مرتبہ ہو گیا؟ کتنی مرتبہ ہو گیا بھائی؟ 30 مرتبہ۔ پھر نماز پڑھنے مسجد میں آئے، اقامت میں سنا 30 مرتبہ، پھر سن لیا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اذان و اقامت میں سنے ہم اللہ اکبر، تو ہم بھی جواب میں کیا کہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو 30 مرتبہ سن لیا، 30 مرتبہ زبان سے جواب دے دیا اللہ اکبر، ہو گیا بہت؟ اللہ کہہ رہے ہیں ابھی تھوڑا ہے اور کہو۔ نماز میں داخل ہوتے ہو ہم کیا کہتے ہیں؟ بولو بھائی بلند آواز سے۔ نماز میں داخل ہوتے ہو ہم کیا کہتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہو ہم کیا کہتے ہیں؟ سجدے میں جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اور سر اٹھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ پھر اللہ، ایک رکعت میں کتنی مرتبہ، 4 رکعت میں کتنی مرتبہ، اور 5 نمازوں میں فرضوں میں کتنی مرتبہ، سنتوں میں کتنی مرتبہ، نفلوں میں کتنی مرتبہ، وطروں میں کتنی مرتبہ۔ تو بار بار اللہ چاہتے ہیں میرے بندے میری بڑائی کے خلاف۔ روزانہ ہر مسلمان سینکڑوں مرتبہ اللہ اکبر کہتا اور سنتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے یہ تھوڑا ہے، ان عید کے دنوں میں بلند آواز سے پڑھو۔ پورے اس عشرہ ذی الحجہ میں اللہ کے پیارے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، فرض نماز کے بعد بلند آواز سے، مرد مسجد میں بلند آواز سے پڑھتے ہیں، عورتیں گھروں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے کلمات کو بلند کرتی ہیں۔ تو ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ جیسے اللہ بار بار ہم سے یہ کہلوا رہا ہے، بار بار ہمیں اللہ اکبر سنوا رہا ہے، اپنے دلوں میں بھی اللہ کی بڑائی پیدا کریں گے، اپنے دلوں میں بھی اللہ کی کبریائی کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی بڑائی جب دلوں میں آ جاتی ہے تو پھر اللہ کے پیارے حکموں کو ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ نماز کیا مشکل ہے، روزہ حج زکوٰۃ کیا مشکل ہے، جب اللہ کی بڑائی دلوں میں آ جاتی ہے۔ جیسے اللہ کے پیارے خلیل کی یاد میں یہ اب جانور ذبح ہونے لگے ہیں ماشاءاللہ، پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہوں گے، ہر وقت جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہوتے ہیں، لیکن اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ پھر اپنی قدرت سے جانور پیدا کر دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیو دوستو، ہم سب نیت کریں کہ اللہ کی بڑائی کو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی بڑائی تھی، اللہ کا حکم آیا بیٹے کو ذبح کر دو، انہوں نے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ پھر اللہ کا حکم آیا، ابراہیم علیہ السلام نے سبق دیا کہ اللہ کے حکم پر اپنے جگر کے ٹکڑے کو ذبح کرنے پڑے ذبح کر دو، لیکن اللہ کے حکم کو ذبح مت کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سبق دے دیا۔ ابا جان نے پوچھا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے تجھے خواب میں دیکھا میں ذبح کر رہا ہوں، کیا رہے ہے؟ تو اس نے کہا افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے مجھے ذبح کرنے کا کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں آرام سے ذبح ہو جاؤں گا، آپ کو زور نہیں لگانا پڑے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے نہیں پوچھا آپ کی رائے ہو تو ذبح کر دوں، اگر آپ نہیں کہتے تو ذبح نہیں کرتا، اللہ کا حکم ہے میں نے وہ کرنے ہیں، تجھے میں نے ذبح کرنے ہیں، یہ مجھے بتا تو آرام سے ذبح ہوگا، یہ مجھے زور لگانا پڑے۔ اس نے کہا جی میں آرام سے ہو جاؤں، اللہ کا حکم بڑا ہے، میں بڑا نہیں، میری دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں، ساری دنیا چھوٹی۔ ہر اذان میں، ہر نماز سے پہلے ہر اذان میں 6 مرتبہ سن دے اللہ اکبر، چھوڑ دو ساری چیزیں، دکان چھوٹی، دفتر چھوٹے، ساری دنیا چھوٹی، ساری دنیا والے چھوٹے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ہم سب نیت کریں کہ ہر نماز میں اہتمام سے، جیسے عید میں ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے، اسی طرح ہر نماز میں اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔